اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ایک بار پھر قاری محمد فاروق اتاری کی طرف سے پیار بھرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے بھرپور طریقے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں، پورا دیکھیں، تاکہ آج کی اس ویڈیو میں ہونے والی گفتگو کو آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ آج کی اس گفتگو میں نے ان لوگوں کا پردہ چاک کرنا ہے، ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے جو معمولات اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم جن مقدس راتوں میں عبادت کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ان راتوں کی فضیلت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو آج جواب دیا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ لوگ بھی ایکسپوز ہوں گے جو یوٹیوب کے اوپر بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں، بڑے عالم بنے پھرتے ہیں، اور اپنے نام کے آگے عالم، مولانا، علامہ، مفتی، قاری، پتہ نہیں کیا کیا اپنے ناموں کے آگے لگاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ لوگ بھی ایکسپوز کیے جائیں گے کہ اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں، اور وہ کس انداز سے لوگوں کو قرآن پڑھ کر اور حدیث کا حوالہ دے کر دین سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو عبادات سے دور کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ کرنا چاہیں تو صرف اسی ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ بتائیے، جس کو ہمارے نبی نے اپنا کہہ دیا، اس کی عظمت اور اس کا مرتبہ اور اس مہینے کی شان کیا ہوگی؟ پھر کوئی بات باقی رہ جاتی ہے؟ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب دوسرے دیگر مہینوں پر رجب کی فضیلت ایسے ہے جیسے قرآن کریم کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے، اور شعبان المبارک کی عظمت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے کہ میری فضیلت دیگر انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان المبارک دوسرے مہینوں پر ایسے فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری کائنات پر ہے۔ یہاں سے آپ شعبان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے، خوب ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اس میں خوب اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المبارک کی 15ویں رات آئے، جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کی صبح کو روزہ رکھا کرو۔ یہاں پر میں آپ کو وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ یوٹیوب کے اوپر ایک مفتی ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، ایسے بازو اوپر چڑھا لیتا ہے اور گفتگو کرتا ہے جیسے اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر بات کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس رات کو میں تو کہتا ہوں نہانا دھونا نہیں چاہیے، صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے، اس رات محفلیں نہیں کرنی چاہیے، اور اس رات قبرستان بھی نہیں جانا چاہیے، اور اس کی صبح کا 15ویں شعبان کا روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے
کہ تمہارے نام کے سامنے مفتی لگتا ہے، تم ایک عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہو۔ صاف صاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مل رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں کو عبادت کیا کرو، جاگا کرو رات کو، اور اس کی صبح کو روزہ رکھا کرو، اور تمہارے نام کے آگے مفتی کا ٹائٹل لگتا ہے اور تم اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ شعبان کا روزہ کچھ نہیں ہے، شعبان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے 15ویں شعبان کا۔ افسوس کا مقام ہے، کیوں لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم لوگوں کو صحیح دین سکھاتے ہو، جو اصلی دین ہے وہ تم لوگوں کو سکھاتے ہو، لیکن اسی آڑ میں تم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو، تم لوگوں کو مسجدوں سے دور کر رہے ہو۔ ارے اس رات قبرستان جانا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ اس کی تو کوئی روایت ہی نہیں ہے اور یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ بھائی اگر تمہیں حدیث میں وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے؟ وہ حدیث مبارکہ جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہو تم کہہ دیتے ہو وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی وقت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ اور ان کا ایک مولوی ہے، فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اس کے بیانات چلتے رہتے ہیں، میں اس کا نام لے کر اس کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں وہ نیکی ہی نہیں ہے۔ بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو امت کو؟ کیوں لوگوں کو نیکی کے کاموں سے روک رہے ہو؟ بھی اللہ نے تو کھلا حکم دیا ہے کہ نیکی کرو اور نیکی کرنے والوں کا ساتھ دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن کریم تو صاف کہہ رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کی مدد کرو، نیکی کرنے والوں کا ساتھ دو، اور تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ نیکی ہی نہیں ہے۔ تو آؤ ہمیں بتاؤ، لکھ کر دے دو کتاب میں کہ کون کون سی نیکی کا ذکر قرآن میں ہے، بس یہی نیکی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں کرنی۔ اللہ تو فرماتا ہے نیک کام کرو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وعملوا الصالحات کیا ہے؟ کوئی اس کا کرائٹیریا ہے، کوئی اس کی حد ہے، کوئی اس کی حدود ہے کہ کون سی نیکی کرنی چاہیے اور کون سی نیکی نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی جو اچھا کام ہے، جو نیکی کا کام ہے وہ کرو۔ کیا نوافل نہیں پڑھنے چاہیے؟ کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ذکر و اذکار نہیں کرنا چاہیے؟ تم کیوں اس رات کی آڑ لے کر کے یہ کہ شب معراج میں کیوں کرتے ہو، شب برات میں کیوں کرتے ہو، صرف اسی رات کو عبادت کیوں کرتے ہو؟ ارے اپنی عقل کے دشمنوں، یہ غور کرو کہ نیکی ہر رات میں ہو سکتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ نیکی ہر رات کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکی کے کام ہر روز کرنے چاہیے، اس کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تم لوگوں کو یہ کہہ کے روکتے ہو بھائی اور دنوں میں نیکی کا کام کرو نا، اس رات کو کیوں کرتے ہو؟ تو بھائی تمہیں اس رات سے کیا تکلیف ہے؟ اگر اس رات کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مسجدوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک مقام پر اور وہاں پہ وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تمہارے بدن میں کیوں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ملتا، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو کیا جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ قرآن میں ہے؟ کیا وہ سب کچھ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ کیا وہ سب صحابہ کرام کے معمولات میں سے ہے؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، لوگوں کو دین سے دور مت کرو۔ اگر آج کی بھولی بھٹکی امت کسی بہانے سے نبی کے قریب آتی ہے، کسی بہانے سے مسجدوں کے قریب آتی ہے، کسی بہانے سے ذکر اللہ کے قریب آ رہی ہے، کسی بہانے سے وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو رہی ہے، تو تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ یا تو دین کا نام لینا چھوڑ دو یا لوگوں کو دین سے دور کرنا چھوڑ دو۔ تم منبر رسول پر بیٹھ کے لوگوں کو دین سے بیزار کرتے ہو۔ افسوس ہے تمہاری زندگی پر، تمہارے علم پر جو تم نے سیکھا ہے۔
تم کہتے ہو کہ آج کی رات قبرستان نہیں جانا چاہیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کی رات قبرستان گئے. تمہاری بات مانی جائے یا نبی کا عمل دیکھا جائے؟ کچھ خدا کا خوف کرو. تم 15ویں شعبان کی رات کسی کو صدقہ کرنے سے روک رہے ہو تو کیا تم نیکی کا کام کر رہے ہو؟ کیا تم بھلائی کا کام کر رہے ہو؟ کیا تم دین کی خدمت کر رہے ہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ اور دنوں میں بھی نیکی کرتا ہوگا، وہ اور دنوں میں بھی صدقہ خیرات کرتا ہوگا، وہ اور دنوں میں بھی غریبوں کی مدد کرتا ہوگا، لیکن آج کی رات کی فضیلت اس نے سنی ہے، آج کی رات کے مرتبے کو وہ جانتا ہے، آج کی رات کی فضیلت علماء کرام نے بیان کی ہے، وہ جانتا ہے. اس لیے اس رات کی برکتیں لینے کے لیے، اس رات کی فضیلت میں سے حصہ لینے کے لیے وہ اس رات کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرتا ہے. تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اللہ اکبر. مقام افسوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو میں بخش دوں؟ ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے؟ ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے؟ اور یہ اعلان مغرب سے عشاء تک نہیں ہوتا، بلکہ طلوع آفتاب تک یہ اعلان جاری رہتا ہے. کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ کون پریشان ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کون بیمار ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ کس کا رزق بڑھانا ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون مصیبت زدہ ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ کون زیادہ گناہ گار ہے، اس کی بخشش کرنی ہے، اس کی مغفرت کرنی ہے؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ ویسے تو توبہ ہر رات قبول ہوتی ہے. کسی بھی دن، کسی بھی وقت اگر بندہ گڑ گڑا کر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے. توبہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، پر آج کی رات ہی کیوں یہ خاص اعلان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس رات کی فضیلت ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ لیلۃ البراءہ ہے، یہ لیلۃ الشفاعت ہے، شفاعت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، برکت والی رات ہے. تو اس رات جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، جو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ سب نیکی کے کام ہیں. کوئی اجتماع کرتا ہے، اجتماعی طور پر لوگوں کو بلا کر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اس تک پہنچا دیتا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اہل سنت کے معمولات میں سے ہے وہ تم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، وہ تم لوگوں کے نزدیک ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے. اور یاد رکھو جو نیکی کے کام جاری ہیں، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، ان کو روکا جائے تو یہ بدعت سیئہ ہے. یہ وہ بدعت ہے جو تمہیں جہنم میں لے جائے گی. تم بدعت سیئہ کا ارتکاب کر رہے ہو کہ لوگوں کو نیکی سے روک رہے ہو. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا بدعت نہیں، لوگوں کو نیکی کے کام سے روکنا بدعت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے، اس پوری رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے. لیکن اگر ساری رات عبادت کرنا ممکن نہیں ہے تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا ذکر کرے، عبادت کرے اور اس کے بعد سو جائے اور پھر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے. 15ویں شعبان کو زیارت قبور کو جائے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر 15ویں کا روزہ بھی رکھے. بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں. اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اہل سنت کی عداوت میں لوگوں کو ایسے مسائل مت بیان کریں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں.
لوگ جو عمل کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، جو اعمال وہ کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں، انہیں بدعت اور حرام کہہ کر، ناجائز کہہ کر نیکی کے کام سے دور مت کریں۔ میں اب تمام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے نیک کاموں کو مت چھوڑیے، جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے۔ آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے۔ آپ ذکر اللہ کرتے ہیں، کرتے رہیے۔ ایسی عظیم راتیں اور ایسی برکت والی راتیں زندگی میں بار بار میسر نہیں آتی۔ کیا خبر ہو یہ شب برات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اس لیے ایسے لوگ جو آپ کو یہ بولیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ کہہ کر جو آپ کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں، خدا کے لیے ایسے لوگوں کی باتوں پہ مت آئیے۔ چاہے ان کے نام کے آگے مفتی لگا ہو، علامہ لگا ہو، شیخ الحدیث لگا ہو، یقین کیجئے وہ لوگ حقیقت میں جاہل لوگ ہیں، وہ علم والے نہیں ہیں۔ ایسی لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت خراب مت کیجئے، اپنے نیک کاموں کو ضائع مت کیجئے۔ جو نیک اعمال آپ کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور آپ کے اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ قبول فرمائے، آپ کے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر میں عرض کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو دیگر مسلمانوں تک بھی پہنچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے، تو بالکل بھی کنجوسی مت کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ مزید لوگوں کو معلومات حاصل ہو سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے اور کومنٹ ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔